السلام علیکم جی ممبرس کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا جنریشن آف کمپیوٹر۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ جنریشن کب انوینٹ ہوئی، سیکنڈ جنریشن کب انوینٹ ہوئی، تھرڈ جنریشن کب انوینٹ ہوئی اور فورتھ جنریشن کب انوینٹ ہوئی۔ تو آج میں بتانے جا رہا ہوں فرسٹ جنریشن کیا ہے، اس میں کیا کیا چیز استعمال ہوتی ہے، یہ کس چیز کے لیے بنی، کیا تھا اس میں، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو وہ کیا لکھتا ہے فرسٹ جنریشن میں دا فرسٹ کمپیوٹر یوزڈ ویکیوم ٹیوبز فار سرکولیٹری اینڈ میگنیٹک ڈرمز فار میموری، یعنی کہ جو فرسٹ پہلے کمپیوٹر تھے وہ ویکیوم ٹیوب اس میں استعمال ہوتی تھیں اور میگنیٹک ڈرمز استعمال ہوتے تھے کس کے لیے، میموری کے لیے، اینڈ ور اوفن انارمس، اور وہ انارمس تھے، ٹیکنگ اپ انٹائر رومز کو ٹیکنگ اپ کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ آگے کیا ہے، دے ور ویری ایکسپینسو، یہ بہت مہنگے تھے، ٹو اپریٹ کرنے کے لیے، اینڈ ان ایڈیشن میں یعنی کہ جمع کو آپریٹ کرنے کے لیے، ٹو یوزنگ اے گریٹ ڈیل آف الیکٹریسٹی، یعنی کہ اس میں بجلی کی کھپت بہت زیادہ تھی، جنریٹڈ اے لوٹ آف ہیٹ، یعنی کہ اس کو ہیٹ بہت زیادہ چاہیے تھی، بجلی کی طاقت بہت زیادہ چاہیے تھی، which was often the cause of malfunctions کی وجہ سے اس کو ہیٹ زیادہ چاہیے تھی۔ تو یہ آپ ویکیوم ٹیوب دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ لکھی ہوئی ہے ویکیوم ٹیوب۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، آگے کیا کہتا ہے، فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز ریلائڈ آن مشین لینگویج، فرسٹ جنریشن کمپیوٹر جو تھے وہ ریلائز کرتے تھے مشین لینگویج پر، دا لوئسٹ لیول پروگرامنگ لینگویج، جو کہ لو لیول پروگرامنگ لینگویج تھی، انڈرسٹوڈ بائی کمپیوٹر، جو کہ صرف کمپیوٹر ہی سمجھ سکتے تھے، انسان اس کو بالکل نہیں سمجھ سکتا تھا، ٹو پرفارم آپریشنز کو پرفارم کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر کوئی پروگرام کسی نے لکھا ہے تو وہ صرف کمپیوٹر ہی اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے گا، ہم لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے، اینڈ دے کوڈ اونلی سولو ون پرابلم ایٹ اے ٹائم۔ تو یہ فرسٹ جنریشن کیا تھی، یہ ایک ٹائم میں صرف ایک ہی پرابلم کو سولو کرتی تھی، زیادہ پرابلم سولو نہیں کر سکتی تھی۔ آگے کہتا ہے ان پٹ واز بیسڈ آن پنچ کارڈز، تو اس میں ان پٹ کس ذریعے ہوتی تھی، وہ پنچ کارڈز کے ذریعے، پنچ کارڈز کی بنیاد پر ان پٹ ہم ایڈ کر سکتے تھے، اینڈ پیپر ٹیپ کی بنیاد پر، اینڈ آؤٹ پٹ واز ڈسپلیڈ آن پرنٹ آؤٹس کے ذریعے، ہمیں ڈسپلے کے ذریعے وہ ہمیں آؤٹ پٹ دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکنڈ جنریشن میں کیا ہے، سیکنڈ جنریشن میں ٹرانسسٹرز استعمال ہوئے ویکیوم ٹیوبز کی جگہ۔ تو وہ لکھتا ہے ٹرانسسٹرز ریپلیسڈ ویکیوم ٹیوبز، یعنی کہ ویکیوم ٹیوبز کی جگہ ٹرانسسٹرز انہوں نے استعمال کیے، اینڈ اشرڈ ان دا سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹرز، اور اشرڈ انہوں نے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز میں انہوں نے استعمال کیے، ون ٹرانسسٹر ریپلیسڈ دا ایکوائلمنٹ آف 40 ویکیوم ٹیوبز، یعنی کہ یہ جو ایک ٹرانسسٹر تھا وہ 40 ویکیوم ٹیوبز کے برابر تھا، ان کو 40 ویکیوم ٹیوبز کو ریپلیس کرتا تھا ایک ٹرانسسٹر۔ آگے کیا کہتا ہے، allowing کمپیوٹر ٹو بیکم سمالر، تو یہ کمپیوٹر ایک تو سمالر تھا اس وقت، فاسٹر بھی تھا، چیپر بھی تھا یعنی سستا بھی تھا، مور انرجی ایفیشینٹ، یہ انرجی بہت کم لیتا تھا، اینڈ مور ریلائیبل، اور ریلائیبل بھی تھا، یعنی کہ کمپیوٹر جو تھے اس وقت ان کو یہ الاؤ کیا گیا کہ وہ ایک تو سمال بنایا گیا، دوسرا وہ فاسٹر یعنی کہ تیز کام کرتے تھے، تیسرا تھا کہ وہ چیپر تھے یعنی کہ سستے تھے، اینڈ مور انرجی ایفیشینٹ، انرجی کم لیتے تھے یعنی کہ الیکٹریسٹی کی جو ہیٹ ہے وہ ان کو کم چاہیے ہوتی تھی، اینڈ مور ریلائیبل، اور ریلائیبل بھی تھے۔ آگے کیا کہتا ہے، آگے کہتا ہے سٹل جنریٹڈ اے گریٹ ڈیل آف ہیٹ دیٹ کین ڈیمیج دا کمپیوٹر، وہ کہتا ہے کہ اگر ہیٹ ان کو زیادہ دی جاتی تھی تو اس کی وجہ سے کمپیوٹر بھی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا تھا، ڈیمیج ہونے کا رسک یعنی کہ پایا جاتا تھا اگر اس کو ہیٹ زیادہ دی جاتی تھی۔
تو آگے ہم پڑھتے ہیں، آگے کہتا ہے سیکنڈ جنریشن کے بارے میں. وہ کہتا ہے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز مووڈ فرام کرپٹک بائنری مشین لینگویج ٹو سائمبولک. سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر جو تھے وہ موو ہوتے تھے کس کی بنیاد پر؟ مشین لینگویج کی بنیاد پر، بائنری فارم میں. بائنری فارم کون سی ہے؟ بائنری فارم وہ ہے 1001 والی فارم جو کہ صرف کمپیوٹر ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اس کو لو لیول لینگویج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے آر اسمبلی لینگویجز. اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج لو لیول لینگویج کی دو ٹائپس ہیں، یعنی کہ لو لیول لینگویجز کی آگے دو ٹائپس ہیں. کون سی لینگویج؟ ایک اسمبلی لینگویج، ایک مشین لینگویج، جو کہ بائنری فارم میں یوز ہوتی ہیں. ان کو صرف کمپیوٹر ہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ہم انسان اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. آگے کہتا ہے وچ الاؤڈ پروگرامر ٹو اسپیسیفائی انسٹرکشنز ان ورڈ. اس میں پروگرامر کو الاؤ کیا گیا کہ وہ اپنی انسٹرکشن کو الفاظوں میں لکھ سکیں. آگے کہتا ہے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر اسٹل relied on punch cards for input and printouts for output. سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کو ریلائی کیا گیا پنچ کارڈ کے ذریعے، ان پٹ کے لیے بھی اور آؤٹ پٹ کے لیے بھی. کس کے ذریعے؟ پرنٹ آؤٹ کے ذریعے. آگے کہتا ہے دیز ور آلسو دا تھرڈ کمپیوٹر دیٹ اسٹورڈ دیئر انسٹرکشنز ان دیئر میموری. یہ کیا کہ یہ پہلے جو کمپیوٹر تھے ان کی انسٹرکشنز کو میموری کے لیے بھی یوز کرتے تھے. وچ مووڈ فروم آ میگنیٹک ڈرم ٹو میگنیٹک کور ٹیکنالوجی. یعنی کہ پہلے میگنیٹک ڈرم تھا فرسٹ جنریشن میں، اب سیکنڈ جنریشن میں میگنیٹک ڈرم کی وجہ سے کیا آ گیا، اس کو ریپلیس کرتے ہوئے انہوں نے ایڈ کیا میگنیٹک کور ٹیکنالوجی. انہوں نے ایڈ کی میگنیٹک ڈرم کو ریپلیس کر کے. آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے کہتا ہے تھرڈ جنریشن. آگے تھرڈ جنریشن میں کیا ہے؟ دا ڈیولپمنٹ آف دا انٹیگریٹڈ سرکٹ. تو پہلے ویکیوم ٹیوب تھی، انہوں نے اس کو بھی ریپلیس کر کے ٹرانسسٹر لے کر آئے. اب ٹرانسسٹر کو بھی انہوں نے ریپلیس کر دیا. آگے کیا ہے؟ اب آ گیا انٹیگریٹڈ سرکٹ آ گیا. تو یہ کیا تھا؟ واز دا ہال مارک آف دا تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر. یہ تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر کا ہال مارک تھا. ٹرانسسٹرز ور مینیٹرائزڈ اینڈ پلیسڈ آن سلیکان چپس. ٹرانسسٹرز کو ریپلیس کس نے کیا؟ سلیکان چپس نے کیا. کالڈ سیمی کنڈکٹرز، جن کو ہم سیمی کنڈکٹرز بھی کہتے ہیں. وچ ڈراسٹیکلی انکریز دا سپیڈ اینڈ ایفیشینسی آف کمپیوٹر. تو یہ کس کے لیے استعمال ہوئی؟ یہ ایک تو کمپیوٹر کی سپیڈ کو انکریز کرنے کے لیے، کمپیوٹر کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کمپیوٹر کی ایفیشینسی کو بڑھانے کے لیے. آگے لکھتا ہے مچ سمالر اینڈ چیپر کمپیئر ٹو دا سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر. سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کس کے لیے تھا؟ ایک تو یہ سمالر تھا اور دوسرا یہ ہے چیپر بھی تھا، یعنی کہ سستا بھی تھا. اٹ کوڈ کیری آؤٹ انسٹرکشنز ان دا بلٹنس آف اے سیکنڈ. یعنی کہ ہم جو بھی انسٹرکشن لکھتے تھے وہ ہم اتنا زیادہ کمپیوٹر ٹائم نہیں لیتا تھا لکھنے میں، صرف سیکنڈز کا ایشو ہوتا تھا. پہلے تو وہ منٹ لگ جاتے تھے ایک پروگرامز کو لکھنے کے لیے، ایک انسٹرکشن کو لکھنے کے لیے. اب کیا ہے کہ انسٹرکشن کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے تھرڈ جنریشن میں کیا کہتا ہے. یوزرز انٹریکٹڈ وتھ تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز تھرو کی بورڈز. یعنی کہ یوزر جو تھے وہ انٹریکٹ کرتے تھے تھرڈ جنریشن کمپیوٹر میں کس کے ذریعے؟ کی بورڈز کے ذریعے اور مانیٹر کے ذریعے. اینڈ انٹرفیسڈ ود این آپریٹنگ سسٹم، اور آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے بھی. وچ الاؤز دا ڈیوائس ٹو رن. یعنی کہ جس میں کمپیوٹر کو اجازت دی گئی کس چیز کے لیے؟ رن کرنے کے لیے مینی ڈفرینٹ اپلیکیشنز. بہت سی اپلیکیشن، مختلف اپلیکیشنز کو رن کرنے کے لیے ایٹ ون ٹائم، ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی وقت میں. ود آ سینٹرل پروگرام، ایک پروگرام کے ساتھ. دیٹ مانیٹرڈ دا میموری، جو کہ میموری کو مانیٹر کرتے ہیں. کمپیوٹرز فار دا first time become accessible to a mass audience because they were smaller and cheaper than their procedures. یعنی کہ یہ پروسیجرز تھے، چھوٹے بھی تھے ان سے اور ان سے یعنی کہ سستے بھی تھے فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر سے.
آگے ہم چلتے ہیں، آگے کیا کہتا ہے، آگے کہتا ہے فورتھ جنریشن میں آ گیا اب مائکرو پروسیسر، جو کہ اب ہم یوز کر رہے ہیں، جو کہ اب کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے مائکرو پروسیسر۔ تو کیا ہے دا مائکرو پروسیسر براؤٹ دا فورتھ جنریشن آف کمپیوٹر، یعنی کہ یہ مائکرو پروسیسر کہاں پایا گیا؟ فورتھ جنریشن میں پایا گیا، کمپیوٹر کی فورتھ جنریشن میں۔ ایز تھاؤزنڈس آف انٹیگریٹڈ سرکٹ وار بلٹ آن ٹو اے سنگل سلیکان چپ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تھاؤزنڈس آف انٹیگریٹ سرکٹ، یعنی کہ ایک انٹیگریٹر پہلے ہوتا تھا یوز ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ تھرڈ جنریشن میں۔ اب فورتھ جنریشن میں کیا ہے؟ یہ جو مائکرو پروسیسر ہیں، سلیکان چپ نے کیا کام کیا؟ ایک سلیکان چپ ہزاروں انٹیگریٹڈ سرکٹ کو اس نے آ کر ریپلیس کیا۔ ایز دی اسمال کمپیوٹر بیکیم مور پاورفل، اب کیا ہے؟ اب چھوٹے کمپیوٹر پاورفل بنے، یعنی کہ طاقتور بنے۔ دے کوڈ بی لنکڈ ٹوگیدر ٹو مور فارم نیٹورکس، یہ بہت سے نیٹ ورک کے ساتھ ہم اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، ایک یعنی کہ ایک کمپیوٹر کو ہم بہت سے کمپیوٹرز کے ساتھ، بہت سے پی سیز کے ساتھ ہم اس کو لنکڈ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، وچ ایونچولی لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دا انٹرنیٹ، اور اس میں انٹرنیٹ کی ڈیولپمنٹ بھی پائی گئی۔ Fourth generation computers also saw the development of GUIs, the mouse and handheld device۔ فورتھ جنریشن آف کمپیوٹر میں 3-4 چیزیں انہوں نے ایڈ کی، ایک تو ماؤس انہوں نے ایڈ کیا، دوسرے ہینڈل ڈیوائس جیسے پوائنٹنگ سٹک ہے، جوائے سٹک ہے، ایسی بہت سی، یعنی کہ جیسے ڈیجیٹل کیمرہ آ جاتا ہے، بار کوڈ ریڈر آ جاتا ہے، ایسی بہت سی انہوں نے پوائنٹنگ سٹکس جو ہے نا ہینڈلڈ ڈیوائس انہوں نے درمیان میں ایڈ کی فورتھ جنریشن میں۔ آگے فورتھ جنریشن میں کیا ہے؟ فورتھ جنریشن میں کہتا ہے بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ کس کی بنیاد پر قائم ہوئی؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بنیاد پر اس کو ڈیولپ کیا گیا فورتھ جنریشن کو۔ اسٹل ان ڈیولپمنٹ، آگے کہتے ہیں دا یوز آف پیرالل پروسیسنگ اینڈ سپر کنڈکٹرز از ہیلپنگ ٹو میک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آر ریئلٹی، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہیلپنگ کے لیے یہ استعمال ہوتے تھے۔ The goal is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organization۔ تو یہ کس کے لیے استعمال ہوتے تھے؟ ایک تو نیچرل لینگویج کی انپٹ کے لیے، اور اس کے بعد سیلف آرگنائزیشن کے لیے۔ سیلف آرگنائزیشن کیا ہے کہ اگر میں نے کوئی آرگنائزیشن یعنی کہ کوئی تنظیم بنا لی ہے، میں نے اس میں 3-4 پیسز لا کر رکھ دیے ہیں، تو میں اس پر اپنا ہی کوئی ورک چلانا چاہ رہا ہوں اپنی ہی آرگنائزیشن کے اکارڈنگ، تو یہ اس کے لیے۔ آگے آتا کہتا ہے دیر آر سم اپلیکیشن سچ ایز وائس ریکوگنیشن دیر آر بینگ یوز ٹوڈے، جیسا کہ آج کے دنوں میں بہت سی اپلیکیشنز آ گئی ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وائس ریکوگنیشن، یعنی کہ اب کیا ہے، اب آپ گوگل کو اوپن کرتے ہو تو آگے ایک وائس کا آئیکن آپ کو آ جاتا ہے، تو آپ اس میں اس آئیکن کو کلک کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ آپ کچھ سپیک کرو، یعنی کہ کچھ بولو جو آپ نے سرچ کرنا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز بولتے ہیں، فار ایگزامپل اگر میں نے کہنا ہے جی یونائٹڈ اسٹیٹس، میں نے سپیک کیا تو اس نے میری وائس کو ریکوگنائز کیا، یعنی کہ اس کو سمجھا۔ جب اس نے سمجھ لیا پھر اس نے کیا کام کیا، مجھے اسکرین پر ڈسپلے اس نے کر کے دکھا دیا کہ یہ آپ نے چیز ہمیں کہی ہے، یہ ہم نے آؤٹ پٹ آپ کو دے دیا، یہ ہم آپ کے ڈسپلے پر شو ہو گیا۔ تو وائس ریکوگنیشن یہ تھی جو کہ آج کل ہم یوز کر رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ آگے 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، سوری ہمارا لیکچر یہاں اینڈ ہو گیا۔ یہ فورتھ جنریشن یعنی کہ 4 جنریشن جو آج کل موجودہ چل رہی ہے، تو یہ 4 جنریشن ہم نے کمپلیٹ پڑھ لی ہیں۔ کل سے انشاءاللہ آپ کو، کل سے نہیں، اب نیکسٹ لیکچر میں آپ کو نیو بتائیں گے کچھ۔ تو آپ کو اگین بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔